شہنشاہ احمد آباد، شہنشاہ عالم حضرت سرکار شاہ عالم الشاہ سید محمد سراج الدین محبوب باری بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بڑے پائے کے ولی گزرے ہیں۔ سرزمین احمد آباد پر آپ جلوہ افروز ہے اور آپ کا مزار انور آج بھی سرزمین احمد آباد پر موجود ہے اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، فیض و برکات حاصل کرتے ہیں، اور آپ کے مزار مبارک سے لوگ آج بھی فیض یاب ہوتے ہیں۔ سیدنا سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی ایسی ویسی ہستی نہیں، بلکہ سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اس ہستی کا نام ہے جو اپنے ماں کے شکم میں ہو۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے، حضرت مخدومہ بی بی آمینہ کا بیان ہے، ہمارے خاندان کے روایت کے مطابق میں کھانے سے پہلے دعائے شفا پڑھا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دعائے شفا کھانے سے پہلے پڑھنا میں بھول گئی تو حضرت سید سرکار شاہ عالم میرے شکم مبارک میں تھے، میرے شکم میں تھے، میرے پیٹ میں تھے، تو میں دعائے شفا پڑھنا بھول گئی تھی۔ جیسے ہی میں دعائے شفا پڑھنا بھول گئی تو پیٹ سے، شکم سے سیدنا سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے دعائے شفا شریف کی تلقین فرمائی اور آپ نے اسے بلند آواز سے پیٹ سے اس دعا شریف کو پڑھا، تو سننے کے بعد میں نے اس دعا شفا شریف کو میں نے بھی پڑھ لیا۔ تو وہ سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے، بلکہ اس سے پہلے کا حال یہ ہے، آپ اپنے والدہ ماجدہ کی شکم میں ہو تب بھی آپ اپنے والدہ ماجدہ کو ان چیزوں کو یاد دلاتے ہیں۔ سامعین اکرام سماعت فرمائے، سیدنا سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے بچپنے کا واقعہ ہے، آپ کے بچپنے کا معاملہ ہے، آپ کے بچپنے کا زمانہ ہے کہ آپ نے کسی سے یہ سنا کہ بروز محشر، میدان محشر میں، قیامت کے دن میدان محشر میں حضرت سیدنا سرکار آدم علیہ نبی جن علیہ السلام وہ بھی زیر لوائے محمدی ہو گئے، یعنی ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی جن علیہ السلام رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہو گئے، جھنڈے کے نیچے ہو گئے۔ لواء الحمد جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بروز محشر اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس جھنڈے کے نیچے حضرت آدم علیہ نبی جن علیہ السلام ہو گئے۔ تو جیسے ہی آپ نے یہ سنا تو حضرت سیدی سرکار شاہ عالم بڑے تعجب میں پڑ گئے اور بڑی ہی حیرت ہوئی کہ حضرت آدم علیہ نبی جن علیہ السلام جو کہ تمام اولاد کے باپ ہے، تمام انسانوں کے باپ ہے، اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بنی آدم ہونے کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہے، باوجود اس کے کہ حضرت آدم علیہ نبی جن علیہ السلام ابو البشر ہے، اولاد کے زیر لواء ہوں گے، یعنی یہ کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ نبی جن علیہ السلام بشریت کے باپ، تو اس کے باوجود بھی بنی آدم ہونے کے اعتبار سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم ہی کے اولاد میں سے ہے۔ تو پھر بروز محشر ایک باپ اپنے اولاد کے زیر لواء کیسے کر ہوگا، کیوں کر ہوگا؟ تو آپ اسی کشمکش میں تھے اور یہی سوچ رہے تھے، سوچتے آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ سوئے، آپ کی آنکھیں تو سو گئی مگر نصیب بیدار ہو گیا، آپ کی آنکھیں ظاہری اعتبار سے بند ہو گئی لیکن نصیب آپ کا اوج سریا پر پہنچا۔ حال یہ ہوتا ہے کہ خواب ہی خواب میں جناب احمد مصطفیٰ رسول معظم رسول اکرم محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ زیبا سے مشرف ہوتے ہیں، پیارے آقا نبی جن علیہ السلام کے دیدار سے سیدنا سرکار شاہ عالم مشرف ہوتے ہیں۔ جیسے ہی دیدار سے مشرف ہوتے ہیں تو بھلا اس سے بہتر اور کون سا موقع مل سکتا تھا کہ جو بات دل و دماغ کو بے چین کیے ہوئے تھی اس کا حل خود صاحب لواء سے دریافت کر کے اپنی الجھن کو دور کر لے۔ ظاہر سی بات ہے جو جھنڈا میرے آقا کے ہاتھ میں ہوگا تو انہیں بخوبی معلوم ہے میرے آقا نبی جن علیہ السلام کو کہ جھنڈے کے نیچے کون کون ہوگا، تو اس سے بڑھ کر اور کون سا بہتر موقع تھا، اور رسول معظم سے اس بات کو دریافت کر کے اپنی الجھن کو دور کر لیا جائے جو بات کے دل و دماغ کو بے چین کیے ہوئے تھی۔ سیدنا سرکار شاہ عالم کو وہ بات نے بے چین کیا ہوا تھا، دل و دماغ کو بے چین کیا ہوا تھا کہ ایک ابو البشر ہونے کے باوجود بھی بنی آدم ہونے کے اعتبار سے میرے آقا نبی جن علیہ السلام
حضرت آدم علیہ السلام ہی کی اولاد، اس کے باوجود بھی ایک باپ اولاد کے زیر لیوا کیوں کر ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سیدنا سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اور بڑی ہی حیرت سے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا یہ شرف ابویت کے باعث ہوگا؟ شرف ابویت کے باعث ہوگا؟ تو رسول اکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم ریز انداز میں ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام ابو البشر تو ہے، لیکن جس موقع ہے، حضور فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ ابو البشر تو ہے، لیکن جس موقع ہے، اور میں ابو الارواح ہوں، میں روحوں کا باپ ہوں، یعنی یہ جسم سے اعلیٰ اور افضل اور اونچا مقام جس کا ہے وہ روح کا ہے، لہٰذا میرے آقا نبی علیہ السلام بروز محشر جس لوا کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اس لوا کے نیچے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام ابو البشر، بشریت کے باپ، تو حضور نے فرمایا کہ وہ جسم کے اعتبار سے، لیکن حضور خود فرماتے ہیں کہ میں ابو الارواح روحوں کا باپ کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس لوا کو پکڑے ہوئے تھامے ہوئے بروز محشر کھڑے ہوں گے، اس لوا کے نیچے تمام انبیاء، تمام رسول کے نیچے موجود ہوگی۔ اور حاصل کلام یہ ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں دیدار سے مشرف فرما دے، ان کا مقام و منصب کا کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور ہمارے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم سرزمین گجرات پر احمد آباد کے قریب ہے، اور احمد آباد میں اولیاء کرام کا مرکز ہے، اور اولیاء کرام میں اعلیٰ و اکرم منصب جسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ سیدی سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات و شخصیت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ کے دربار میں جا کر بے حیائی نہیں بلکہ فیوز و برکات حاصل کریں، سیدنا سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی بشر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں سیدنا سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ادنا سے خادموں میں شامل فرما کر ہمارے مقدر کو تادیر قائم و دائم فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔